بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 20 جنوری 2025 آج شام میں پھر آپ کے سامنے یہ جو تاریخ کا ایک معمول میں نے بنایا ہوا ہے کہ روزانہ تاریخ بتاتا ہوں۔ مجھے خود بہت سے ویلاگ سننے کا موقع ملتا ہے، سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی ویڈیو سامنے آتی ہیں تو الجھن ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب کی ریکارڈنگ ہے، یہ کب کا واقعہ ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ایک معمول بنا لیا ہے کہ میں اپنی ویڈیو کے سے پہلے تاریخ بتا دیتا ہوں، تو مجھے تو بہرحال یہ اچھا لگتا ہے۔ آج خواتین و حضرات، میں جو آج کا ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس میں ایک بہت پرانی بڑی خوبصورت ایک نظم ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جب میں نے سنی تھی تب مجھے بہت اچھی لگی، اور میرا ایک شروع سے یہ رہا ہے، میرا حافظہ بہت اچھا نہیں ہے، میری یادداشت بھی بڑی کمزور ہے، لیکن اچھی شاعری مجھے یاد رہ جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کہیں اسے شیئر کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ کہیں یادداشت میں دب جاتی ہے، لیکن کہیں بس دوبارہ وہ گرد جھاڑی جائے تو وہ سامنے آ جاتی ہے۔ آج بھی یہ ایسی نظم ہے جو بہت عرصہ پہلے مجھے اچھی لگی، اور اب جب یہ ویلاگ کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے وہ نظم دوبارہ یاد آئی، تو میں نے اسے اس نمبر پہ لگا دیا کہ میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور شیئر کروں گا۔ جو چیز مجھے لگی میرے ناظرین کو یقیناً اچھی لگے گی۔ بس اس نظم سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ کل میں نے اپنے سٹیٹس پہ شیخ سعدی کا ایک فرمان لگایا۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے وہ میسج میں بھیجا، شیئر کیا، تو مجھے اتنا بھلا لگا کہ میں نے اسے سٹیٹس پہ اپنے پہ لگا دیا۔ وہ یہ تھا کہ انسان سے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان ہزاروں غلطیاں کرتا ہے، اپنی ہزاروں غلطیوں کے باوجود وہ ہمیشہ خود سے پیار کرتا ہے، کبھی اپنی ذات سے متنفر نہیں ہوا، جبکہ دوسروں کی ایک غلطی پر بھی ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان یا تو خود غلطیوں سے باز آ جائے، یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دے اور پھر دوسروں کی غلطی پر اسے اعتراض ہو، تو یہ بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے۔ جب وہ خود غلطیاں کرتا رہتا ہے تو دوسروں سے ایک غلطی کی وجہ سے ناراض ہونا مناسب نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے اس بات پہ سوچا تو یہ بالکل صحیح بات لگی کہ بہت سے ایسے رویے جو دوسروں کے ہمیں پسند نہیں ہوتے اور جس کی وجہ سے ہمیں ان سے ایک نفرت سی محسوس ہونے لگتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیں تو ایسی ہی کئی خامیاں، کوتاہیاں ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہوتی ہیں۔ دوسروں کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا جو ہوتا ہے، یہی بڑا پن ہے۔ بعض اوقات تو اس طرح کی رنجشیں جو ہیں، اس طرح کی ناراضگیاں، کسی ایک بات پر کوئی ناراض ہوا تو سالوں پھر وہ انسان کی جو انا ہوتی ہے نا، اس کو وہ یہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ اس انسان کے قریب جائے یا اس سے دوبارہ محبت کا رشتہ استوار کرے۔ کسی کا شعر بڑا اچھا مجھے کبھی میری نظر سے گزرا تھا۔ وہ شعر اس طرح تھا کہ یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ۔ تو عزیزان من، صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں انا کے اس اثار سے تھوڑا باہر آنا چاہیے۔ انا انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا کرتی ہے جو اللہ کو کسی طور پسند نہیں ہے، اور اچھے انسان وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی غلطیاں درگزر کریں گے تو یقیناً دوسروں کا رویہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ہوگا، اور معاشرے میں ایک امن اور چین کی فضا قائم ہوگی۔ لہٰذا یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے خواتین و حضرات، اس میں نفرت کیا کرنی کسی سے، یہ محبت کرنے کے لیے بھی کم ہے۔ فیض کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کسی اور انداز سے کسی اور طرح انہوں نے کہا تھا، لیکن وہ یہاں جچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اور ہوں گے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت، ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے۔ فیض تو فیض تھے، فیض کا ایک اپنا انداز تھا۔ وہ بھی شاید اشارہ یہی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس زندگی میں انسان خطا سے جو ہے وہ بچ جائے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے خدا سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیاں معاف کرے گا، تو ہمیں بھی دوسروں کی غلطیاں خواتین و حضرات معاف کرنے کا رویہ اپنانا چاہیے، اور یہی بات میرا خیال ہے پروردگار کو بھی ہماری اچھی لگے گی، اور پھر روز محشر جب میدان لگے گا تو ہماری بہت سی غلطیاں بھی یقیناً شاید وہ معاف کر دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی خوبصورت نظم۔ میں چاہوں گا کہ اسے توجہ سے سنیں، اور میرے دوست جتنے بھی ہیں
میں کوئی اچھی چیز لگے تو غالب ایک مبالغہ آرائی کی حد تک جو ہے وہ چلے جاتے تھے. میری بھی اندر بھی کوئی ایسی بات بعض اوقات پیدا ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے چیز اچھی لگی ہے یہ میرے دوستوں کو یقیناً اچھی لگے گی. چلو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, پھر اس کا جو رسپانس آئے گا مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نظم جو ہے اس کا رسپانس کیا رہا یا اس کا اثر کیا ہوا. نظم اس طرح آغاز ہوتا ہے نظم کا کہ جانے من جانے جاں حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں بیاں. جانے من جانے جاں حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں بیاں. تو نے پوچھا ہے میں کیسے جیتا ہوں اب, کیسے بڑھتا ہے دن کیسے کٹتی ہے شب. کیا کہوں جانے من کیا لکھوں جانے جاں, کیا کہوں جانے من کیا لکھوں جانے جاں. حال بد حال ہے فردہ ازل کی طرح انچلی چال ہے. حال بد حال ہے فردہ ازل کی طرح انچلی چال ہے. صرف ماضی کا تھا ایک دریچہ کھلا جس سے چہرہ تیرا گائے ہنستا ہوا گائے روتا ہوا دیکھ لیتا تھا میں. صرف ماضی کا تھا ایک دریچہ کھلا جس سے چہرہ تیرا گائے ہنستا ہوا گائے اترا ہوا دیکھ لیتا تھا میں. دکھ کے عرشے سے اب جب کبھی بھی ادھر میں نے کی ہے نظر, نہ دریچہ نہ تو دھند ہی دھند ہے عمر کے 400. دکھ کے عرشے سے اب جب کبھی بھی ادھر میں نے کی ہے نظر, نہ دریچہ نہ تو دھند ہی دھند ہے عمر کے 400. وقت کے جبر کی صبر کی قبر کی تھا کوئی نہیں, بچ نکلنے کی اب راہ کوئی نہیں. زہر کے شہر کے راستوں پہ میرے, زہر کے شہر کے راستوں پہ میرے لفظ زخمی ہوئے زخم گوڑے ہوئے خواب پورے ہوئے. خواتین و حضرات, یہ خوبصورت نظم آج کی شام میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی, آپ سے شیئر کر دی. آپ اپنے کمنٹس میں مجھے یقیناً آگاہ کریں گے اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ یہ نظم آپ کو کیسی لگی. آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور آپ سے بہت سی دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی. آخر میں جاتے جاتے اپنے اس پیارے وطن کے نام پاکستان زندہ باد.